ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وڈیرانہ نظام کی, جاگیردارانہ نظام کی, جو کہ اب بھی جو ہے فوزیہ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس قانون انہی کا ہوتا ہے, جو انہوں نے حکم صادر کر دیا وہ سارے جی سائیں کر کے, ایسے ہم بھی دیکھتے ہیں اکثر. ہمارا جو انٹیریئر کا کلچر ہے وہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, اور ابھی آپ نے جیسے کہ ڈرامے کی بھی بات کی, ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے, اس میں بھی وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے, نام نہیں لوں گی میں. تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کلچر وہاں پر ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا؟ اس کے لیے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, پولیس کو نا فیوڈل سسٹم سے لڑنا ہوگا, اور بہت اسٹرانگلی لڑنا ہوگا. گورنمنٹ سندھ کو فیوڈل سسٹم توڑنا ہوگا, لیکن گورنمنٹ توڑے گی تو اس کے نہیں. لیے گورنمنٹ توڑے گی نہیں, وہ آگے کی گورنمنٹ توڑے گی نہیں, اسی لیے کہ گورنمنٹ جو ہے, جو ہمارے سیاستدان ہیں سندھ کے خاص طور پہ, اللہ ان کو بڑی تو نہیں, بس جتنی بھی ہے زندگی دے, وہ جو ہے آپ کو میں نے ایک جھلک دکھا دی تھی کہ وہاں ووٹ کیسے مانگا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہ ہر ایک غریب کے دروازے پہ نہیں جانا چاہتے کہ ہمیں ووٹ دو. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا کیا کام ہے 2-2 ٹکے کے لوگوں کے دروازے پہ جا کے میں ووٹ مانگوں. وہ صرف وہاں کے وڈیروں کو خرید کے اپنے پاس رکھتا ہے, ان زمینداروں کو, ان جاگیرداروں کو, اور وہ جاگیردار کیا کرتا ہے کہ اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو بلا کے ان کے شناخت کارڈ لے کے اپنے پاس رکھتا ہے. اور بس اگر یہ اسی وجہ سے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف کچھ بھی نہیں. they are very powerful actually, they are very powerful. ہاں, ابھی یہ چیف جسٹس صاحب کوئی حکم دے دے کہ میں اٹھاؤ اور سب کو لٹکاؤ تو وہ الگ بات ہے, لیکن پولیس پھر بھی آپ دیکھیں اتنے پریشر کے باوجود بھی وہ جتنے بھی کر رہے ہیں نا کیسز, اتنا بھی کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں ان کی بڑی اچیومنٹ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی کے پیچھے مطلب نا ونی کر دیتے ہیں لڑکیوں کو, مطلب جیسے عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں. old women rights violations, old customs جو ابھی تک کنٹینیو ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہاں کے بھی عورتوں میں تھوڑی تھوڑی اویئرنیس اب آتی جا رہی ہے. اب جب سے یہ وومن پروٹیکشن سیلز بنے, جب سے ٹی وی, ریڈیو اور یہ تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں. ایون آپ حیران ہوں گے کہ یو این ویمن جو ہے اس نے اپنی ایونٹ تھر پارکر میں کی ہے ابھی, وائلنس اگینسٹ ویمن ڈے. دے ور آل دیئر, اور انہوں نے وہی کمبر شداد, مطلب یہ دے ور آل ان انٹیریئر, بیکاز انہیں پتا ہے کہ ضرورت وہاں پر زیادہ ہے. کراچی میں تو بہرحال تھوڑا سا اویئرنیس ہو رہا ہے, یہاں تو یہاں پر سیمینارز ہوتے ہیں, تقریبات ہوتی ہیں. وہاں واقعی انٹیریئر میں اگر بالکل اچھی طرح اویئرنیس دی جائے, وہاں کی عورت زیادہ پاورفل ہے. نہیں, اویئرنیس دونوں کو چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے, مردوں کو زیادہ چاہیے. مجھے اپنی ماں سے کیسے بات کرنی ہے, مجھے اپنی بیوی کی کیسے وہاں عزت پہ کرنی ہے. عورت ذرا سی آواز بلند کر کے بھی بولتی تو وہاں ایک ہاتھ رسید کر نہیں, وہ تو سمجھتی ہیں کہ ان کی مائیں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بس جو بھی ہو آپ نے سہنا ہے, تو وہ سمجھتی ہیں مار از دی پارٹ آف لائف. وہ تو بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ میرے میاں نے 2 ابھی آپ جا رہی ہو, آپ کی لاش آنی چاہیے, لاش کفن میں آپ نے آنا چاہیے. تو وہ بیچاری اپنے آپ کو ہر ظلم سہ کے بھی وہاں پہ وہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس ایک میڈ آئی اور وہ صفائی کرتے کرتے اس نے مجھے بتایا کہ باجی آپ کو پتہ ہے میں وہاں سے اپنے گاؤں سے بھاگ کر آئی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے میرے باپ نے میری بڑی بہن کو مار کرنا تو اس کو صحن میں دفنایا تھا آج سے 1 سال پہلے. اور اس نے مجھے یہ جب بتایا, میں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں تو وومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں, میری تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. خیر میں نے بہانے سے ایڈریس پوچھا اور میں نے سارا اس سے نکلوایا. میں نے کہا اپنا گھر کا ایڈریس بتاؤ, کون سا گاؤں ہے. کہتی نہیں باجی آپ کیا بتائیں گی میرے پیرنٹس کو, میں آؤں. میں نے کہا نہیں, میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں, تمہاری بھی تو سیکیورٹی چاہیے. آپ یقین کریں ہمارے جو ڈی آئی جی تھے یہاں کراچی میں نے ان کو کال کیا اور میں نے کہا آپ پلیز جا کے صحن میں چیک کریں کہ وہاں ڈیڈ باڈی ہے کہ نہیں ہے, بیکاز میں نے کہا مجھے تو نیند نہیں آئے گی ابھی, کیونکہ اس نے مجھے بتایا. آپ یقین کریں انہوں نے اس ایریا کے ڈی آئی جی کو فون کیا, پولیس گئی اور صحن میں سے ڈیڈ باڈی ملی. کتنا ظلم ہے, اسکیلیٹن ملا. اور آپ یقین کریں جب انہوں نے ایس ایس پی نے جب یہ رپورٹ دی تو یو نو آئی واز ریئلی شاکڈ, آئی واز سو اپسیٹ کہ 1 سال سے اس بچی کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملا. اور غلط فہمی ہوا یہ کہ وہ واپس آ رہی تھی گاؤں میں کام کر کے, تو اس نے دکان والے سے ہنس کے بات کر لی. ان کو ان کے نیبر نے آ کے کہا کہ تمہاری بیٹی ہنس کے اس سے بات کر رہی تھی, اس کا چکر ہے, جبکہ اس کا چکر نہیں تھا. That was all misunderstanding. وہ جیسے ہی گھر آئی فادر اور بھائی نے پوچھا ہی نہیں اور اس کو کلاڑیاں مار مار کے
اور اس کو وہیں مطلب دفنا لوگوں دیا. کی بات پہ دقیانوسی خیالات. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہاں کی عورتیں آواز یہاں کی عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کی عورتیں کیا کچھ برداشت کرتی ہیں. ہمیں تو لبرٹی ہے, ہمیں بات کرنے کی آزادی, کام کرنے کی آزادی, گھر سے باہر نکلنے کی آزادی, ہمارے پاس ٹیلی فون, ہمارے پاس ہر چیزیں ہیں. یہ تو آپ ان بیچاریوں سے جا کے پوچھیں جن کی آواز ہی بند کر دی جاتی ہے, دبا دی جاتی ہے. صحیح. تو ہیومن رائٹس کا دن ہے اس اصل حوالے میں سے. ہیومن رائٹس کا کام جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے انٹیریئر میں کرنا چاہیے, بالکل. جہاں پہ بے گناہ میں تو کہتی ہوں ہر جگہ خواتین ہی کو قتل کرنا کیا چاہیے. جاتا ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. دس از ٹو مچ, یو نو. ایک زندگی چلی جاتی ہے, ایک بے گناہ بچی عورت. آپ نے سنے ہوں گے کتنے واقعے ریپ کر کے کھیتوں میں کسی نے ڈالا, باپ نے جا کے گلا دبا دیا کہ او بھائی اس کو تم انصاف دلاتے اپنی 6 سال کے بچے کو, تم نے اس کا گلا دبا دیا. مطلب لک ایٹ دا پیپل, جتنی دیکھتے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن لوگ کرتے ہیں, آتی رہتی ہیں, بٹ جتنی لوگ بگاڑ پیدا کر لا رہے ہیں سوسائٹی میں ان بروٹل روایات اور ان اولڈ کسٹمز کی وجہ سے, تو کچھ چیزیں لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے. صحیح. لوگوں کو بھی خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. لا انفورسمنٹ پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا کہ اگر وہ نہ کرے تو. میں نے شروع میں یہی کہا تھا نا کہ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور ہمیں کچھ سمجھ بوجھ آئے گی تو پھر باقی چیزیں خود بخود صحیح ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا, پروگرام کا جو ہے اختتام بھی ہوا جا رہا ہے, لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ بس میں یہ میسج دوں گی لوگوں کو کہ چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین, اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے تو پلیز ضرور آواز اٹھائیے, اس آواز کو مت دبائیے. اگر آپ کی ایک کانسٹیبل نہیں سنتا, ایس ایچ او نہیں سنتا, تو اوپر آتے چاہیے, کم از کم آئی جی آپ کی ضرور سنے گا, لیکن پلیز اس خاموشی کو توڑیں. صحیح. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے انٹیریئر کے لوگوں کو خاص طور پہ پہلے تو اپنے آپ کو یہ ٹھیک کرے کہ ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, میرے بیوی کے کیا حقوق ہیں, مجھے ان کو کس طرح کی عزت دینی ہے, مجھے اپنے ماں باپ کو کیا عزت دینی ہے. اگر یہ چیز اس کے سمجھ میں آ گئی تو یہ جس ہم مسائل سے گزر رہے ہیں یہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی. اسی اچھی بات کے ساتھ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.